اچھا اب یہ عامر صاحب تھوڑا آپ ان تجزیوں کے بارے میں کیا کہے گا؟ یہ جس معاشی بدحالی کا تذکرہ منیب بھائی نے کیا، بھٹی صاحب نے زیادہ پیشنیٹلی کیا، ابھی ظاہر ہم جانتے ہیں بھارت میں ایک خاص ماحول بنا ہوا ہے کاکروچ پارٹی کے حوالے سے، جنتر منتر وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، ابھی وراٹ کوہلی کا بھی بیان آ گیا، اسٹوڈنٹس کی حمایت خان کا آ گیا، ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو دوبارہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، کبھی بنگلہ دیش میں کل جب ہوا تھا ایک صورتحال، تب بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں. آپ کیا کہیے گا ان تجزیوں کے جواب میں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے، کیا خیال ہے کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہاں بھی معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ کبھی بھی اس طرز کی صورتحال بنگلہ دیش جیسی یا بھارت جیسی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہنوز دلی دور است. آپ کو بس آپ کے سوال کے آخری حصے سے ایک فکرے پہ کہوں گا کہ یہ خواہش تو یہاں پہ سری لنکا کی دیوالیہ پن سے لے کے اور آج تک بدرجہ عتم موجود ہے، اور لوگوں کی خواہشات ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، ڈانگ چھوٹا کیا ہے اور الزامات دوسروں پہ لگائے ہیں. اس پہ تو بس اتنا ہی تبصرہ کافی ہے. یعنی دلی خیلے دور ہے، بہت دور ہے دلی ابھی، یعنی نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ کے خیال میں؟ میں ابھی جو منیب صاحب نے بات کہی کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ کون ہے، وہ کوئی اور ہے، تو اس کے ذمہ تو بہت کچھ آ گیا نا اس فکرے میں. یہ کہہ کے نہ ان کو بری ذمہ کر سکتے ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کو بری ذمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس اقتدار کے سائے تلے ساری سیاسی جماعتیں ایک ہیں، سب ایک ہیں. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، بالکل ایک جھنڈے تلے ایک ہی ہیں اقتدار کے. آپ مجھے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پوائنٹس ابھی تک اٹھائے گئے، وفاق پہ تو آپ ہائیبرڈ سسٹم لگا دیں. ٹھیک، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پنجاب آپس میں لڑ رہے ہیں. نواز شریف نے تو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے ایک اچھی تقریر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کی، جو مظفر آباد میں تقریر کی، مستقبل کے حوالے سے بات کی کہ کیا کر سکتے ہیں. مریم نواز نے بلاول کو ہلکا پھلکا جواب دیا، اور اب پارٹی کے لوگ جیسے سعد رفیق ہیں باقی دے رہے ہیں. تو اگر پنجاب کا کمپیریزن کرنا ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا، جی ٹھیک ہے، بارشوں میں ہوتا ہے، بہتے ہیں، کیا 2-2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے بعد لاہور اور بڑے شہر کلیئر نہیں ہوئے؟ جو 3 دن بزدار حکومت میں بند رہتا تھا لاہور شہر کے، صفائی کا سسٹم ہی ختم ہوا تھا. اچھا یا برا؟ بالکل آپ کہیں کہ جی گندم کے اوپر رول گئے. میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا کیونکہ بحث بڑی چل رہی ہے. 36 برس میں 22 دفعہ گندم درآمد کی گئی اس ملک کے اندر، اور اس میں سارے ادوار آ گئے. 21 سے 23 تک فقید المثال گندم، باقی 33 سال سے زیادہ درآمد ہوئی. یہ جو 2 سال سے مریم نواز کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ہو رہا ہے نا کہ 25 اور 26 میں عام آدمی سے نہیں خریدی گئی. بالکل میں پہلے سال بڑا ناقد تھا، میں اس پہ چیک کرتا رہا. 5,000 روپے والیٹ کیش جو دیا گیا، جو واپس بھی نہیں لیا گیا، پر ایکڑ کسانوں کو پنجاب میں دیا گیا. 1.5 لاکھ روپے ایک الگ نکالے گئے کہ جس نے لیے جمع کرائے، اگلے دن اے ٹی ایم میں دوبارہ موجود تھے کہ آپ پھر یوز کر لیں بلا سود. یہ جو ٹریکٹر دیا، باقی چیزیں دی نا، یہ ذرا مجھے باقی صوبوں کی نکال کے گورننس کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو مریم نواز کو آپ بائیفرکیٹ کر کے بتائیں گے کہ جی ہاں اس نے یہ دعوے کی، اور یہ اس نے گرین بسیں جھوٹ بولا، اس نے ٹریکٹر جھوٹ بولا، اپنے کارکنوں کو دیے، ذرا لسٹیں نکال لیں. گندم کا بتا دیا، یہ بتا دیا. اب میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، بالکل یہ سیاسی جماعتیں لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں. بلاول صاحب میں پہلے کہہ رہا تھا 27 تک اس کام پہ موجود ہیں کہ انہوں نے تنقید کرنی ہے. اب وہ 8 فروری تک رہیں گے کیونکہ 8 اگست تک الیکشن بڑھ گئے ہیں، ورنہ وہ 25 جولائی تک تنقید کرتے. جیسے جولائی میں 8 فروری تک وہ بھرپور تنقید کر رہے تھے اس وزیر اعظم پہ جس کے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے وہ ان کے لیے رتب اللسان تھے کہ اتنا اچھا پرائم منسٹر. صحیح. پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگے، انہوں نے دھتکار دیا. تو دوبارہ اس سسٹم میں جو دونوں بھائیوں نے ذکر کیا، صدر بیٹھ گئے، چیئرمین سینٹ بیٹھ گئے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو کر لیا. وزارتیں نہ لینے کا بھی ایک دکھ ہے، اور کام سارے کرا رہے ہیں. جی بی میں پریشر دے کے حکومت لی، یہاں پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اب پتہ چل جائے گا یہ راجنیتی کا کھیل ہے جس میں سارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس میں میں نہ نون کو چھوڑوں گا نہ پیپلز پارٹی کو، سب اپنی اپنی سیاست اس پر نام حیران ہو، نام پریشان ہو، ایسے ہی کریں گے. صحیح ہے. نہیں میں تو اس لیے کہ آپ نے عذرائے تفنن آج یہ سبجیکٹ رکھ لیا تو اچھی بات ہے. اتنے سیریس موضوع کے بعد جو اس سے پہلے آپ کر رہے تھے ایران کے اوپر، کہ جہاں ہم نے ان کو سب کچھ گود میں رکھ کے دیا، 15 میں سے 14 نکات وہ تھے جو ایران کے حق میں تھے. ان کے پاسداران کو سمجھ نہیں آئی طالبان رجیم کی طرح، کیونکہ دونوں کو عوام کا خیال نہیں ہے. تباہ کرا لیا اپنا ایران. اور ایک وہ کام جو پاکستان اور قطر کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ 2 جہاز ہمارے دیے ہوئے رستے سے غلط جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرائیں. ان پہ حملہ کر کے جو کچھ اب کرا لیا، ان کا کوئی گولہ ادھر نہیں گرتا جہاں امریکی شپس کھڑے ہیں، اسرائیل میں نہیں گرتا،
جہاں اردن کے ساحل پہ جا کے گراتے ہیں اور آگے اسرائیل ہے. بڑی لمیٹڈ رینج رکھی ہے انہوں نے, اور حوثیوں کو اگلا حصہ دے دیا کہ ادھر سے بھی مار لو. تو کون کس کو بچائے گا؟ اصل ایشو وہ ہے پاکستان میں. تو ہم ہاں جی وہی تبھی ہم نے پہلا تو پورا پروگرام کا پہلا ایسا اسی میں مختص کیا. روزانہ عامر صاحب کچھ لمحات رہ گئے ہیں, اگر پی ٹی آئی کے بارے میں فرما دیں گے تو میں شکر گزار رہوں گا. وہ 5 اگست, پچھلے 5 اگست, اس سے پچھلے 5 اگست کی طرح گزاریں گے. اچھا وہ 25 مئی 2022 کو عمران خان لوگوں کو نہیں نکال سکے تھے, تو یہ باقی کیا اگر 26 نومبر طرز کی کوئی کال دے دی تو اگر یہ سیاست, اور جی کال چھوڑیں, یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کے سیاسی لیڈروں کو عمران خان کو کچھ دن چھوڑ کے حکومت سے بات کرنی ہوگی, سیاست کے لیے رستے بنانے ہوں گے, عمران کا بھی رستہ نکلے گا. اگر یہ اسی پہ رہے جو ایک دوسرے کو دھوکہ یہ 2 گروپ دے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں 10 اور 5 اگست گزار لیں. اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو 4 اگست کو 3 سال اندر ہو جائیں گے, اور ان لوگوں نے محنت کر کے جس بہن کو ملنے کے لیے اجازت ملتی ہے اس کو مقابلہ کر کے روکتے ہیں کہ نہیں 6 اکٹھے جائیں گے. تو کیا کریں گے یہ؟ کون میسج لے گا ان میں سے؟